الحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا على قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد. آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لیں. ابھی تو جگہ ہے مگر بعد میں جو مومنین آئیں گے وہ گزرنے کے بعد مجلس بھی ڈسٹرب ہوگی اور ان کو بھی زحمت ہوگی. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد. ابھی سے ریکویسٹ ہے تھوڑا قریب تر ہو کے بیٹھیں ایک دوسرے سے, بیچ میں یہ جگہ نہ باقی رہے تاکہ بعد میں آنے والے زدہ کو جگہ مل سکے. صلوات پر حضرت محمد علیہ محمد. صل على محمد وعلى محمد. برادران ایمانی بزرگان مذہب و ملت, آپ حضرات کے سامنے امسال اشہر محرم جو 1436 ہجری کا آپ کی تقدیر میں آیا, پہلی محرم سے اس عزاخانہ باب الحوائج مڈ لینڈ میں جس گفتگو کا آغاز ہوا بحمدللہ بتصدق شہزادی عالمیان انسیہ ہورا بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلم و بتصدق شہزادی کونین جناب سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ وسلم. اپنے چھٹے مرحلے گفتگو میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر چکا ہے. نجات کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے. ماشاءاللہ وہی چہرے ہیں جو روز تشریف لاتے ہیں. کسی تمہید کسی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں, وقت بھی کافی ہو چکا ہے. کل گفتگو یہاں پر ٹھہری تھی کہ ہم اپنی نجات کے لیے اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں. کائنات میں جس سے افضل اللہ نے کسی کو خلق نہیں کیا. اور سو کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ حجت اللہ بن کے آئے, یعنی اللہ کی ذات پر حجت بن کے آئے. کتنے اعلیٰ ظرف ہیں فرزندان جناب ابو طالب. اس لیے کہ میں نے پرسوں کے مجلس میں کوئی بات نہیں دہرانا ہے, آپ کا ذہن اس گفتگو سے مسلسل ربط میں آ جائے, اس لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی اگر خود علی نہ کہہ دیتے کہ میں خدا نہیں ہوں. نصیری تو نصیری, ساری کائنات مل کے علی کو خدا کہتی. میں نے ممبر سے دعویٰ کیا تھا مذہب تک بدلنے کا, تو کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ علی خدا نہیں ہے. وہ اوصاف ہیں آپ کے ائمہ معصومین کے پاس, وہ فضائل ہیں, وہ معجزات ہیں, وہ اختیارات ہیں کہ کوئی ایک دلیل نہیں دے سکتا کہ علی خدا نہیں ہے. وقت میں گنجائش نہیں, میں نے تفصیل نہیں عرض کی. خدائی پر جو دلیلیں پیش کیجئے اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ساری صفات علی اور اولاد علی میں موجود ہیں. میں بات دہرا نہیں رہا ہوں. اگر علی نے اللہ اکبر نہ کہا ہوتا, سبحان اللہ, اگر علی نے خود نہ کہا ہوتا کہ میں خدا نہیں ہوں, تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ علی خدا نہیں ہے. یہی تو شان ہے ابو طالب کے اولاد کی کہ جس کو اللہ نے اتنا عطا کیا, جس کے پاس خدائی کے سارے ثبوت موجود ہوں, جو اللہ کی ذات پر حجت بن کے آیا ہو, جو توحید پر دلیل بن کے آیا ہو. وہ اپنے کو خدا نہیں کہہ رہا ہے. لوگ جلتے اسی لیے ہیں مولا علی کے فضائل پر, اس لیے کہ جو بے اوقات تھے وہ نہ جانے کیا کیا بیٹھے کہیں بیٹھے. کہا اگر محمد کے بعد نبوت ہوتی
تو उनको मिलती, औकात थी नहीं, दावे कर बैठे। इसीलिए तो शायर ने क्या खूब कहा है, जलता है क्यों अली के कमालात देखकर, अरे इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। सुभान सुभान मोहम्मद वाले सुभान। जिनके फज़ाइल का मैदान खाली था, नबूवत का दावा कर बैठे। नबी ने कहा मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है। अली से हसद हुआ, किसी को रोशनदान बना दिया। नबी ने कहा अली ताबना सूरज है फज़ाइल की दुनिया के, कोई सितारा बन गया। बस नहीं चला, वरना फिरौन की तरह अपने को खुदा कह देते। इसीलिए तो तमाम फजीलतें अबू तालिब की नस्ल में रखी है अल्लाह ने। मैं खुदा की कसम मौला अली की खुदाई साबित करने नहीं बैठा हूँ, और आज ये तस्करा नहीं करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह वक्त मिला तो कल करूंगा। इसलिए कि ऐसी ऐसी कुरानी दलीलें हैं जिससे साबित है कि खुदा की कसम उस तौहीद को कौन समझेगा जो उसकी सिफात बताई गई वो अली में मौजूद है, अली खुदा है। मगर सिर्फ एक मंजिल ऐसी है कि खुद मौला ने इनकार किया है कि मैं खुदा नहीं, लिहाजा अली खुदा नहीं। ये बात मैंने इसलिए शुरू में अर्ज की कि जब फज़ाइल बयान किए जाते हैं, अली के इल्म गैब के बारे में जिक्र किया जाता है, मैं बग़ियार के लिए गुफ्तगू नहीं करता। मर्द मोमिन बैठे हुए पूछ लीजिए, इन्होंने खुद इंसाल सुना है। न जाने आले रसूल के मंबर पर बैठ बैठ के आले रसूल के खिलाफ कैसी कैसी गुफ्तगू की जाती है। आपकी भी ड्यूटी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, तमीज तहजीब कल्चर उसको महफूज रखिए। बेअदबी से नहीं बल्कि अदब से सवाल कीजिए, पढ़ने वाला जो पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है। इसलिए कि खाली मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं है। हुआ ये बात अर्ज कर दूं, पढ़ना नहीं थी मगर आ गई है कि हर एक को मौलवी न समझा कीजिए। कुछ लोग मौलवियों के लिबास में बैठ के आपके सामने गुफ्तगू करते हैं, आप उनको मौलवी समझते हैं। लिबास पहन के मौलवी जो होते हैं वो और होते हैं, जिनके पास इल्म होता है वो और होते हैं। उसकी कसौटी क्या है, आप पहचाने कैसे, नौजवान कैसे समझे कौन आलिम है कौन मौलवी नुमा है। देखिए ये इल्म हक है, इस हक को पहचानिए। मैंने किसी ने नबी की हदीस सुनाई थी कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर मेरा अली मुड़े। तो अब जो अली के पीछे पीछे चले वो हक है, जो अली के मुकाबले पर आ जाए वो कोई भी हक नहीं हो सकता। चाहे मोहम्मद की उम्मत से चल के आए, चाहे खुद नबी के घर से चल के आए। नबी के घर से भी तो चल के आई थी ऊपर बैठ के। इनके मुकाबले में आने वाले आते रहे, मगर जैसे ही मुकाबले पे आए हम समझ गए कुछ हो हक नहीं हो सकती। ये बात मैंने इसलिए की कि जो गुफ्तगू आज करने जा रहा हूं आपके सामने, इस पर भी बड़े बड़ों को इतराज होगा। ये कहते हैं कि अली के पास इल्म गैब था, फज़ाइल बयान करते हैं। मौला अली को तुम क्या समझोगे, हम तुम्हारी हैसियत पहचानते हैं, तुम्हारा इल्म से क्या ताल्लुक, क्या आलिम इल्म लदुन्नी को समझ सको, हम तुमको तुम्हारे ज़हन के एतबार से समझाते हैं। कुरान में सूरह नहल मौजूद है। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। खुदा कुरान में कह रहा है सूरह नहल में, मैंने नहल पर वही की। नहीं मुतवज्जे हुए आप। खुदा कह रहा मैंने शहद की मक्खी पर वही की। अभी कहते हैं इमामों पे वही होती है, चढ़ जाएंगे। खुदा कुरान में कह रहा हैवान है, हैवान बहुत छोटा सा जानवर है। शहद की मक्खी कितनी छोटी है। खुदा कुरान में कह रहा मैंने शहद की मक्खी पर वही की। आप जिस तरह से सुनते हो उस तरह न सुनाओ तो आपको लुत्फ नहीं आता है। शहद की मक्खी क्या है सुनने का। अल्लाह की मखलूकात में, हैवानों में अल्लाह ने बेपनाह नौयत के तरह तरह के हैवान खल्क किए हैं। सिर्फ इंसान इज्तिमाई जिंदगी जीता है, यानी एक दूसरे का मोहताज है।
بس. اور اس کے بعد حیوانوں میں اس کی 2 مخلوق ایسی ہیں جو اجتماعی زندگی جیتی ہیں. ایک چیٹی جو ایک دوسرے کا سہارا لیتی ہیں، اور ایک شہد کی مکھی. شہد کی مکھی ایک دوسرے کا سہارا لیتی ہے. یعنی چھتا بنانے والی مکھیاں الگ ہوتی ہیں، پھولوں کا رس چوس کے لانے والی مکھیاں الگ ہوتی ہیں. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے جا کے علماء سے تصدیق کر لیں. واحد حیوانوں میں شہد کی مکھیاں ہیں جن پر اللہ نے وحی کی. کیوں کی؟ کہ ان مکھیوں کے درمیان ان کا امام موجود ہے. چونکہ ان کے پاس امام ہے، لہذا اللہ نے اس پر وحی کی. محدود امام، خالی شہد کی مکھیوں کے لیے امام، دوسرے حیوانوں کے لیے امام نہیں. نہ جناتوں کی امام، نہ انسانوں کی امام، نہ حیوانوں کی امام. شہد کی مکھیوں میں خالی شہد کی مکھی کے لیے ایک امام موجود ہے، ایک رہبر موجود ہے. تو اللہ نے اس پر وحی کی. اور جو کائنات کا امام ہو، جو زمین و آسمان کا امام ہو، یہ مولا کی مدد سرائی ہے. اس کو قصیدے کی طرح سنیے آپ. اس طرح شاعروں کے شعر پہ آپ داد دیتے ہیں، داد دینے میں بخل نہ کیجئے. اس لیے کہ مولا کے فضائل پر خوش ہونا جو مولا کی عظمتیں نہیں بڑھاتا ہے، آپ کی عظمتیں بڑھا دیتا ہے. اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، پاک نصب ہوتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، ہم پہچان لیتے ہیں بس میں کون بیٹھا ہوا ہے. مولا کی فضیلتوں کی طرح سنا کیجئے. امام ہوتا ہے ان کے پاس. بات یہاں تک ہوتی، قرآن کی آیت نے یہاں تک ذکر کیا ہوتا، میں سوچتا بات نہ چھوڑتا. آگے کیا وحی کی پروردگار وحی کی تو سنا دے کہ میں نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی کہ تم مکان بناؤ. بلندی پہ بنانا کاہے کے لیے؟ اپنے امام کے لیے. نہیں متوجہ ہوئے آپ. اگر شہد کی مکھیوں کے پاس محدود قوم و قبیلے کے لیے امام ہو تو اس کا مکان وحی سے بنتا ہے. آپ خود سے نہیں پہنچ رہے ہیں. جب تک میں جملے نہیں دہرا دوں گا. شہد کی مکھیوں کے پاس امام ہے، ان کے مکان کا مسئلہ ہے. مکان بنانے کے لیے وحی کی اللہ نے کہ مکان بناؤ بلندی پر، چھتا لگاؤ بلندی پر. کس کے لیے؟ اپنے امام کے لیے. یعنی مکھیوں کے پاس امام تھا تو اس کا مکان وحی سے بنا. اب سمجھے ابراہیم پر وحی کیوں ہوئی تھی کہ ابراہیم کعبہ بناؤ. اللہ مکان ہے، اس کو مکان کی ضرورت نہیں. یہ مکان جو بنا رہا ہے کہ جب بھی امام آتا ہے، اگر شہد کی مکھیوں کے پاس امام موجود ہے تو اس کے مکان کے لیے ہم نے شہد کی مکھیوں پہ وحی کی کہ اپنے امام کے لیے مکان بناؤ. جو کائنات کا امام آنے والا ہے اس کے لیے وحی سے کیوں نہیں مکان بنواؤں گا. صلوات پڑھتے ہیں محمد صلی علی محمد سبحان اللہ. جناب ابراہیم پہ وحی ہوئی، ابراہیم مکان بناؤ. تو زمین و آسمان کا امام آنے والا ہے، کائنات کا امام آنے والا ہے. اسی لیے اس کو اپنے گھر میں پیدا کیا. دیکھ لو کعبہ بنانے کا مقصد کیا تھا. ہم نے شہد کی مکھیوں پر وحی کی کہ مکان بناؤ اپنے امام کے لیے. آپ دیکھیے لوگ ہم سے چڑھتے ہیں، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. کیوں چڑھتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ سب طرح اہل بیت پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ نبی کی بس میں اور لوگ نہیں تھے. یہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچتا؟ میں مثال ٹورنٹو سے مستقلی عرض کر رہا ہوں کہ ممبر پر نجاستوں کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں. تمام آپ کے ازبر ہے جو نہ سمجھ سکے ممبر کے نیچے اتروں گا، پوچھ لے مجھ سے نام. ممبر پہ نام نہیں لے سکتا. ممبر پہ جب تک بیٹھا ہوں تب بھی نہ سوال کرے. اگر نام لینا ہوتا بھی نام لے لیتا. ان کے دروازے سے دور ہیں آپ، ان کے دروازے سے دور ہیں آپ. اور ہم کو دیکھ کے کہتے صرف امامت کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں. یہ امامت والے ہیں، یہ کہیں اور نہیں جاتے. ہماری مجبوری ہے. شہد کی مکھیوں کے پاس امام ہے،
शहद की मक्खी हर जगह नहीं बैठती। कुछ अर्ज कर शहद की मक्खी नहीं है, सुनिए को सुना रहा हूँ। शहद की मक्खी नहीं है, और भी बहुत सी मक्खियां हैं, और अब इसको क्या कीजिए, छुने वाले छुएंगे मगर अब तो बयान होगा। अजब मुमासलत है, हम कम होते हैं, शहद की मक्खियां भी बहुत कम नजर आती हैं। दुश्मनाने आले रसूल बहुत ज्यादा हैं, दूसरी मक्खियां भी ज्यादा तादाद में। क्या दूसरी मक्खियों की वैल्यू है? शहद की मक्खी हर जगह नहीं बैठती। दूसरी मक्खियों को देखिए, जहाँ गंदगी होगी वहाँ बैठेंगी, जहाँ कूड़ा पड़ा होगा वहाँ बैठेंगी, जहाँ घूर पड़ा होगा वहाँ बैठेंगी, जहाँ गलाजत पड़ी होगी वहाँ बैठेंगी। मगर शहद की मक्खी तहारतों पे बैठती है, पाकीज़गी पे बैठती है, फूलों पे बैठती है, फूल पे बैठ के मीठा मीठा रस पीती है, फूल का मीठा मीठा रस पीती है। तो भाई इतनी तमीज तो शहद की मक्खियों में भी होती है कि चूंकि उसके पास इमाम है, लिहाजा उन नजासतों से करीब नहीं हो सकती। महदूद इमाम, शहद की मक्खी का इमाम सिर्फ शहद की मक्खियों के लिए, तो किसी गंदगी पे नहीं बैठती, तो कायनात का इमाम रखते हैं, तो जमीन और आसमान का इमाम रखते हैं। किसी नजासत से कैसे करीब हो जाए? रोज अर्ज़ कर रहा हूं, रिवायत का कोई क्या फजा समझेगा? अपनी फजीलतों को पहचानिए इस दर की बरकत से। हम कैसे इधर उधर जाके बैठ जाए? शहद की मक्खियां नहीं बैठती। और सुनिए, और लुत्फ बालाए लुत्फ ये है, क्योंकि आप माशाल्लाह मोहब्बतें दे रहे हैं, अपने अंदाज को बदल के गुफ्तगू को सुन रहे हैं। अल्लाह ने शहद की मक्खियों में यासूब बनाया है, और यही यासूब शहद की मक्खियों का इमाम है। एक मक्खी को यासूब कहा जाता है, और यही यासूब जो है ये इमाम है। अली मेरी बात पे एतबार न किया, तफसीर कुरान पढ़िएगा और उलमा से दरियाफ्त कीजिएगा कि शौकत जरवली ऐसा ऐसा पढ़ के गया है, आपके यकीन में और इजाफा होगा। मुस्तफा का सुन लीजिए, शहद की मक्खी का इमाम होता है, उसको यासूब कहते हैं। उसका काम क्या है? वो शहद के छत्ते पर बैठा रहता है, जो मक्खी आती है फूल के रस को चूस के लाती है, पहले वो उसको सूंघता है। अगर हलाल फूल हो, सही फूल पे बैठ के आई है, पाक और साफ फूल का रस लेके आई है, तो उसको अपने घर में आने की इजाजत देता है। अगर कोई मुनाफिक मक्खी, कुछ अर्ज कर रहा हूं, अगर कोई मुनाफिक मक्खी किसी गंदगी पे बैठ के आती है, तो ये यासूब जो है, एक सलावत पढ़ते तो मोहम्मद आप लोग इधर आप बता सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करीब होकर बैठ जाए दूसरे से, बड़ा सवाब हासिल होगा। इसलिए कि सरकारी सईदुल शुहदा है, और मोमिन को मोमिन से वैसे भी करीब होना चाहिए। पीछे कुछ जगह बन जाएगी ताकि बाद में आने वाले पीछे बैठ जाए। आप बता से रिक्वेस्ट थोड़ा थोड़ा करा दें, जो खाली जगह है उसको पूरी कर दें, इस तरह से तशरीफ ले आए ताकि बार बार डिस्टर्ब ना हो। एक सलावत पढ़ दो तो मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह पीछे जगह बन गई। आप थोड़ा थोड़ा रिक्वेस्ट है आगे तशरीफ ले आए ताकि अब दोबारा मजलिस ना रुकना पड़े। एक सब मिलजुल के बाबा तो बड़े सलावत का सहारा लेते हैं। तो जो मक्खियों का इमाम होता है, इसका काम यह है कि अगर कोई मुनाफिक हो गई है मक्खी और किसी नजासत पे बैठ के आई है, तो यासूब उस पर ऐसे वार करता है कि वो बराबर से दो टुकड़ों में बच के गिरती है। तफसीर कुरान है, मेरी खिताबत नहीं है, तो मेरी कलमज बयानी नहीं है, जाके उलमा से दरियाफ्त कर लीजिएगा। इस शहद की मक्खी का जो इमाम होता है, जिसको यासूब का ऐसा वार करता है
کہ منافق مکی نجاست پر بیٹھ کے آنے والی مکی برابر سے دو حصوں میں کٹ کے گر جاتی ہے. اب سمجھے نبی نے علی کو یعصوب الدین کیوں کہا کہ اگر کوئی منافق کوئی نجیس ہمارے دین میں آنے لگے تو علی سامنے سے اس کو چیک کرے. سبحان اللہ. علی کا وار ایسا کہ جب کھلا ہوا دشمن آیا ایسا وار کیا کہ مرحب دو حصوں میں بڑھ گیا. خود اس کو بھی نہیں پتا چلا کہ کب دو ہو گیا. وہ جب گھوڑا ہلا تو ایک حصہ دائیں جانب گرا ایک حصہ بائیں جانب گرا. صلوات پڑھنے عظمت محمد علیہ آپ ہماری طرح متوجہ رہے. بچے ہیں بچے اپنے نیچر پر رہیں گے. میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے اپنی ماں بہنوں سے کہ بچے تو نادان ہیں وہ چھوٹے ہیں ان کو لے کے اوپر چلی جائے. مجبوری ہے اوپر بھی آواز آ رہی ہے ٹی وی لگا ہوا ہے مجلس میں ڈسٹرب ہو رہا ہے اور بہرحال وہ اپنی نیچر پہ ہے. آپ بھی بزرگ ہیں سمجھدار ہیں اوپر سے مجلس سن سکتی ہیں. صلوات پڑھ دیں عظمت محمد صلی اللہ محمد والے محمد. علی یعصوب الدین اسی لیے بنائے گئے کہ جتنے منافقین دین میں داخل ہوں اور آج تک وہ برکت دیکھ رہے ہیں. علی بشری پیکر میں ہمارے سامنے تو نہیں ہے. ہم علی کا تذکرہ کھچڑتے ہیں. علی کے یعصوب الدین ہونے کا ثبوت مل جاتا ہے. جو مومن ہوتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے. منافق ہوتا ہے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. اور بھی مکھیاں ہوتی ہیں نجاستوں میں بیٹھتی ہیں. تو اس کر رہا تھا گھور پہ کوڑے پہ گندگی پہ شاید کی مکھی کسی نجاست پر بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی. پھولوں پہ بیٹھتی ہے. دنیا میں ہمارا بھی یہی دستور ہے. ہم کسی گندی اور نجس جگہ پر نہیں جاتے. طہارتوں سے قریب ہوتے ہیں. حسینیوں میں آتے ہیں پاک فرش میں بیٹھتے ہیں. برکت یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کو میٹھا میٹھا پھولوں کا رس ملتا ہے. مجلسوں میں میٹھا میٹھا شربت ملتا ہے. محبت کے دروازے سے وابستہ ہے. اور جو مکھیاں اپنے امام کی خدمت کرتی ہیں کتنی پاک ہوتی ہیں جو ان کا فضلہ میں جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. ان کا فضلہ اب اس سے زیادہ کیا وضاحت کرو ممبر سے. جو نہیں سمجھ سکے پورو بزرگوں سے پوچھ لیں. وہ جو کھاتی ہیں اور جب اس کو اگلتی ہیں نکالتی ہیں ان کا فضلہ شہد کہلاتا ہے. خدا کہہ رہا ہے میں نے شہد کو انسانوں کے امراض کے لیے شفا بنایا. حیوانوں میں اگر مکھیاں اپنے امام کی خدمت کریں ان کی نجاست بھی پاک ہوتی ہے. امامت کے فضائل آپ کس طرح سنیں گے. امامت کے ذریعے نجات ملنی ہے. شہد پاک ہوتا ہے جبکہ شاید ان کا فضلہ ہے. ہم آپ کھانے کے بعد اگر فریش ہوتے ہیں تو نجاست ہے. شہد کی مکھی اپنے امام کی خدمت کرتی ہے. میٹھا میٹھا شہد بنتا ہے. انسانوں کے لیے شفا بنتا ہے. ارے جو اپنے محدود امام کی خدمت کرے اس کی اتنی شان. سبحان اللہ. آپ اپنے کو پہچانیے کہ آپ اگر امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو روز محشر آپ کی جو شان نرالی نظر آئے گی. یہی تو کہتے ہیں کہ غیبت پہ ایمان لے آؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بغیر دیکھ کے مانو گے فائدے میں رہو گے اور اگر دیکھ کے مانا تو فائدہ نہ پہنچائے گا. ہماری نجات ہو جائے گی. تم دیکھ کے ترسو گے للچاؤ گے پریشان ہوگے. پروردگار گناہ کیا تیرے اماموں کو نہیں مانا ایک بار دنیا میں واپس جانے کی مہلت دے دے. پھر مہلت نہیں ملنے والی. اسی لیے تو کہتے ہیں غیب پر ایمان بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم جو اپنے آخری امام پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم کو اس کا فائدہ ملتا ہے کہ ہماری دنیا بھی بخیر ہوتی ہے
ہماری آخرت بھی بخیر ہوتی ہے، وہی ہماری شفاعت کرے گا۔ اور جب تم دیکھ کے مانو گے، تم دیکھ کے یقین تو کرو گے کہ امام آخر ہے۔ یہی تو تانا دیتے ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ 1400 سال ہو گئے، اگر آپ کے امام ہوتے تو دکھائی دیتے۔ ہم کیسے بچوں کو سمجھائیں؟ ایسے بخراتیت کرتے ہیں جیسے اگر دیکھ لیتے تو مان لیتے۔ قدیم میں نبی نے جس کو دکھایا ہاتھوں پہ بلند کر کے انکم تو مولا فہذا علی مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو دکھایا بھی اور بتایا بھی، کم وقتوں نے تب تو مانا نہیں۔ کوئی پڑھی بات نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، کل پاسپورٹ کے معاملے میں عرض کر رہا تھا، مگر ایک جملہ دہرا رہا ہوں، باقی کوئی پڑھی بات نہیں دہرا رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں محبت اہل بیت میں مرنے والے شہید ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ ہم پر ہنستے ہیں کہ کیسے زندہ؟ ہم جب قبر میں مردہ لٹاتے ہیں تو دونوں شانے ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم، یعنی سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ یہ سنتا بھی ہے، یہ سمجھتا بھی ہے۔ کیا سناتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں؟ تیرا خدا کون؟ وہ وحدہ لا شریک۔ تیرا دین کیا؟ اسلام۔ تیرا نبی کون؟ پیغمبر اسلام۔ تیری کتاب کیا؟ قرآن۔ ائمہ اثنا عشر۔ یہ سنتا بھی ہے، یہ سمجھتا بھی ہے۔ کہا دیکھیے کیسی حماقت بھری باتیں کرتے ہیں یہ علی کے چاہنے والے اور یہ خاص طور سے منبر پر جانے والے ذاکرین۔ مردہ بھی کہیں سنتا ہے، مردہ بھی کہیں سمجھتا ہے۔ ہم یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو مردہ نہ سمجھنا۔ اس نے علماء سے سنا کہ بالی پر علی آتے ہیں، شوق زیارت علی میں اس کو کچھ ایسی میٹھی میٹھی نیند آ گئی ہے کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اس کو مردہ نہ سمجھنا۔ اور تم کیا ہم کو سمجھاؤ گے کہ مردے نہیں سنتے؟ جتنا زوردار تجربہ ہم کو ہے، زبردست تجربہ، تم کو تو ہوگا بھی نہیں۔ تم ان کو مردہ سمجھو، مردہ نہیں، زندہ ہیں۔ محبت اہل بیت میں دنیا سے شہید اٹھتے ہیں، شہید زندہ ہوتا ہے، قرآن اس کی ضمانت لے رہا ہے کہ رس پاتا ہے۔ یہ زندہ ہیں، اور ہم سے نہ کہو کہ مردے نہیں سنتے۔ آپ کو یاد دلاؤں، آپ بھی یقین کر لیں گے کہ مردے نہیں سنتے، اس لیے کہ اگر مردے سنتے ہوتے تو غدیر میں رسول اللہ کی بات سن لیتے۔ نبی کہہ گا من تو مولا فہذا علی مولا۔ سنا بھی رہے تھے، دکھا بھی رہے تھے، نہ سننے کو تیار تھے نہ سمجھنے کو تیار تھے۔ ہمیں تجربہ ہے، مردے نہیں سنتے، مردے بالکل نہیں سنتے۔ آپ دیکھیں علی یعصوب الدین ہے، اچھے اچھوں کی منافقت کھلتی ہے علی کے تذکرے سے۔ اس لیے کہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا، کافر مشرک منافق در توحید اور رسالت پر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ در امامت وہ عظیم جگہ ہے جن نجاست قریب آ نہیں سکتی۔ بے شک انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، نجاست قریب آ نہیں سکتی۔ بے شک جملوں پہ غور کیا کیجئے۔ کروڑوں مرتبہ کی تلاوت کی آیت تھی، جیسے وہ میں تلاوت نہ کرتا اس وقت، قریب آ نہیں سکتی۔ اہل بیت ہم آپ کو پاک رکھیں گے، جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ اتنے اہل بیت کا فضائل، اتنے معجزات، اتنے مناقب، اتنے سے لوگ مجلس میں آتے ہیں، اتنا بڑا عالم اسلام، سب کیوں نہیں عزاداری کرتے؟ سب کیوں نہیں حسین کے حسینیے میں آتے؟ حسین امام برحق ہے، حسین چادر تطہیر میں موجود ہے۔ خدا کا حکم ہم آپ کو پاک رکھیں گے، جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ نجاست آپ کے قریب آ نہیں سکتی۔ نہیں متوجہ ہوئے؟ جو نجاستیں ہیں وہ حسینیوں سے دور ہے، جو طہارتیں ہیں وہ اس حسینیے میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی آپ نسیم امروی صاحب کے بہترین بند جناب قاسم کے سلسلے سے سماعت فرما رہے تھے۔ آج دلبند حسن کا ذکر ہونا ہے آپ کے سامنے۔ پوتے کی شادی کا حال کربلا میں کیا سنیں گے آپ؟ علی سے چلنے والے چلتے رہے۔ علی کی شان نرالی تھی، زہرا کی شان نرالی تھی۔ کل گفتگو یہیں پہ تو رکی تھی نا،
آج ہی کی تمہید کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ علی اور زہرا کی دشمنی ہے، علی اور زہرا کی دشمنی جو مشہور کیا گیا کہ رشتے آسمان پہ بنتے ہیں، ایک ہی رشتہ آسمان پہ طے ہوا تھا، وہ علی اور زہرا کا تھا۔ علی اور زہرا کی ایک خصوصی فضیلت عام کرنے کے لیے ملاؤں نے جھوٹ بولا ہے۔ لوگ کل تھے، کوئی بات دہرانا نہیں چاہتا ہوں، تو کل نہیں تو ان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، اگر یہ رشتے آسمان پر طے ہوئے ہوتے تو جو رشتہ اللہ نے طے کیا ہو ملا 2 سیکنڈ میں اس کی طلاق پڑھ دے، اس کی اتنی حیثیت ہو گئی بھئی کہ اللہ ناقص رشتے بنائے گا، اور مومنہ پہ ظالم کو مسلط کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ انسان۔ اب بغض علی اور زہرا میں کہہ دیا رشتے آسمان پہ بنتے، یہ ملاؤں کا غور کیا کیجئے، فکر کیا کیجئے، ملاؤں نے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں، یہ درباری ملا ہوتے ہیں، مال کے لیے بہت تیزی سے بک جاتے ہیں، لحاظ دیکھ کے کسی کو مولوی نہ سمجھا کیجئے۔ جو اہل بیت کا حق بیان کرے وہ سچا عالم ہے۔ میں نعوذ باللہ علماء کی توہین کرنے نہیں بیٹھا ہوں۔ پوچھنے والے نے آپ کے وقت کے امام یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد سے سوال کیا، مولا دنیا میں ایسی شے کا ذکر کیجئے کہ جس سے بہتر کچھ نہ ہو، جس سے بلند کچھ نہ ہو، جس سے اعلیٰ کچھ نہ ہو، جس سے خوبصورت کوئی شے نہ ہو۔ مولا نے ارشاد فرمایا علماء دین، میں کیا توہین کروں گا علماء اسلام کی، خدا بے شمار لعنت کرو اس پر جو علماء حق کی توہین کرے۔ امام وقت کہتے ہیں علماء دین کا حضرت یہ بیان کیجئے کہ سب سے بدتر شے کون سی ہے جس سے بدتر کوئی نہ ہو۔ میں تو ممبر سے نجاستوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، اس نے نام دیے، مثال دی، نجس جانوروں کی مثال دی۔ آپ کا احسان ہوگا اگر مجھے نہ مجبور کیجئے، وہ نام دہرانے پر سمجھ جائیے ماشاءاللہ صحیح مجمع ہے۔ نجس جانوروں کے نام آپ جانتے ہیں، ان جانوروں تک کا نام لے لیا، غلاظتوں کا نام لے لیا کہ سب سے بدتر، سب سے نجس، سب سے بری شے کیا اللہ نے خلق کی؟ حضرت فرماتے ہیں علماء دین۔ پریشان ہو گیا حضرت یہ کیا فرمایا آپ نے؟ جب سب سے اچھے علماء دین ہیں تو آپ یہ کیوں کریں سب سے بدتر علماء دین ہیں؟ کا فرق سمجھ لے، علماء حق الگ ہوتے ہیں، علماء سو الگ ہوتے ہیں۔ جو علماء حق ہیں ان سے بہتر کوئی شے نہیں، جو علماء سو ہیں ان سے بدتر کوئی شے نہیں، یہ حضرت نے فرمایا ہے۔ اب حق کیسے ثابت ہو؟ اسی اشیاء میں 2 بار دہرا چکا ہوں، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق کو ادھر ادھر موڑ دے، یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے، علی کو ادھر ادھر موڑ دے نہیں کہا، حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر میرا علی مڑے، تو جہاں ذکر علی ہو، جہاں فضیلت ائمہ معصومین بیان ہو رہی ہو، سمجھے گا وہ علماء حق ہیں، ورنہ دجال کسی شخص کا نام نہیں ہے، کریکٹر کا نام ہے۔ آخری زمانے کی یہی علامت ہے، دجال سر پر سینگ لگا کے نہیں آئے گا کہ آپ پہچان لیجئے، جب بولے گا تب پہچانا جائے گا۔ یہ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ پہچان کے بیٹھئے مجلسوں میں، اور بلانے والوں کی ذمہ داری اس لیے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ کہا جاتا ہے فلاں فلاں ذاکر فضائل پڑھتا اس کو نہ بلائیے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے جاہلو، ہماری سمجھ میں آ گیا۔ میں تو پہلی مرتبہ ٹورنٹو آیا ہوں، بھلے بلایا جاؤں یا نہ بلایا جاؤں، اہل بیت کا حق بیان کروں گا۔ ٹورنٹو میں پڑھنا کوئی فضیلت نہیں ہے مجلس کا، ذکر حسین کسی دیہات میں بھی ہو، یہ ثواب کے لیے، عبادت کے لیے ہوتا ہے، دنیا کی شہرت کے لیے نہیں ہوتا، یہ نجات کے لیے تذکرہ ہوتا ہے۔ دنیا تو ہماری بہتر ہے ہی ہے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے اس لیے تذکرہ کرتا ہوں۔
بھائی کہیں پر دیکھیں کتنے بڑے جاہل ہیں، میں نوجوانوں کے لیے بات کلیئر کر دوں اور وقت تمام ہو رہا ہے. کہیں پر غالب کے نام کا سیمینار ارینج کیا گیا ہو، کہا گیا بھائی غالب کے نام پر سیمینار ہے، اس میں غالب کے اوپر پیپر پڑھے جائیں گے، لوگ اپنی ریسرچ لے کے آئیں گے، پڑھیں گے. وہاں کوئی میر تقی میر کا مقالہ لے کے پہنچ جائے، سیمینار والے بہت ہنسیں گے. یہ ٹھیک ہے، میر تقی میر کی بڑی خدمات ہے اردو کی، مگر یہاں مخصوص غالب کے نام پہ بلایا گیا ہے، لہذا آپ غالب کا تذکرہ کیجئے. میر تقی میر کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ میرا جیسا بڑا عقیدت میں پہنچ گیا، میر انیس کو سن لیجئے. امام حسین سلام کے شاعر تھے. نسیم امروی صاحب کی فضیلتیں سن لیجئے، بڑی خدمت کی ہے اردو ادب کی، انہوں نے ستون ہے اردو ادب کے. پڑھے لکھے لوگ کہیں گے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں. تو تجھے اتنی عقیدت ہے نسیم امروی صاحب سے اور میر انیس سے، تو ان کے نام پر ایک پورا سیمینار برپا کرو، سیمینار رکھو. یا غالب کے نام پہ بلایا گیا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ یہ عزائے سرکار سید الشہداء ہے، یہ حسین کے نام پہ مجلس سجائی گئی ہے. تجھے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے تو ماہ رجب و شعبان اور رمضان میں کہاں رہتے ہو؟ لیکن ماجرا کیا ہے پہچانیے. میں بلایا جاؤں یا نہ بلایا جاؤں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر میری ڈیوٹی ہے جو میں پوری کر رہا ہوں، نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں. یہ سازش ہے. مسئلہ کیا ہے؟ آپ پریشان حال تھے، ہندوستان پاکستان میں تھے، معاف کیجیے گا، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں. آپ نے ترقی کے بارے میں سوچا، علم حاصل کیا، ترقی یافتہ ممالک میں آ گئے. مولا حسین سے دعا کی، مولا نے آپ کی دعا سنی، آپ کو مولا نے دولت دی، آپ کو آقا حسین کے صدقے میں دولت ملی. ماہ محرم آیا، آپ نے کہا ذاکرین مولا حسین کے ہیں، جب مولا حسین کا صدقہ ہمیں اتنا ملا تو چلو ان کی بھی خدمت کی جائے. مومنین نے ظلم یہ کیا کہ موٹے موٹے لفافے بنانا شروع کر دیے کہ بھئی جو دولت حسین کے نام پہ ہمیں ملی تو ہم کچھ مولا کے ذاکرین پہ بھی اٹھائیں. اب آپ دینے لگے موٹے موٹے لفافے. حقیقت یہی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں. گھر سے اٹھا، شروانی ٹوپی پہنی، ٹکٹ بھی ملا مجھے ٹورنٹو کا. آپ کتنی زحمتوں سے آئے، وہاں پیسہ کمائے، کس مشکلوں سے آئے. کھانے کو بھی ملا، ایئرپورٹ پہ حسینی صاحب لینے آ گئے، ممبر پہ بیٹھا، جو سمجھ میں آج سیٹ اڑا دی. کیوں؟ کیونکہ آپ سے موٹا لفافہ تو مل نہیں ہے. یہ دینداری نہیں ہے. دیکھیں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ حسین کے حق سے انحراف ہے. کہ تمہارا لفافہ بھی حلال نہیں ہوا، اس لیے کہ عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے بلائے گئے تھے، علی کے فضائل سنانے کے لیے بلائے گئے تھے. بھئی جس کی کھا رہے ہو سیزن میں کھرامی. لیکن ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ میرا بڑی ذمہ داری سے ادا ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ کیسی باتیں بنیں گی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. ان سے پوچھئے رجب و شعبان اور رمضان میں کہاں رہتے ہیں؟ ایسے ہی بہت دینداری کا شوق ہے تو آ کے اپنی طرف سے لیکچرز دیا کرو کہ جب کوئی لفافے کا تصور نہ ہو. سجی ہوئی مجلس ہے، لفافہ بھی بہت جلدی سے جیب میں رکھتے ہیں ایسے لوگ، بارگیننگ کرتے ہیں، اتنے دے رہے ہو، اتنے نہیں، اتنے دو. نعوذ باللہ، یہ عزائے سرکار سید الشہداء ہے، ایک دنیا کی عام رسم ہے. آپ اپنی ڈیوٹی کو پہچانیے. اگر حسین کی عزا کے لیے بلاتے ہیں تو آپ ذاکرین سے کہیے جس کے نام کا، جس کا صدقہ دے رہے ہیں اس کا تذکرہ کرو. سنا یہاں کہا جا رہا ہے کہ فضائل نہ پڑھے جائے. یہ مجلس کے نیچر کو چینج کیا جا رہا ہے. اگر غلط کر رہا ہو تو ممبر پر بیٹھ کے کرو توڑ دیجئے. یہ عزا کے نیچر کو چینج کیا جا رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے آرام سے سن رہے. خالی ہم علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، روز محشر سن تو لیتے ہیں. مومنین بڑے شوق سے اور تعریف کرتے ہیں کہ 70,000 گردنوں پہ مولا کی تلوار چلے گی. سوچئے جب مولوی کی گردن نہ بچے گی تو مومنین کی گردن کہاں سے بچائے گی؟ صلوات پڑھتے ستے محمد آل محمد. صلی اللہ محمد والے مولانا کی صحت اور لمبی عمر کے لیے ایک باواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ
मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी। क्या कहने मौलाना, वाह वाह। मुझे तबलीग करना जरूरी थी, मौजू थोड़ा खुश सा हो गया, मगर कुछ ड्यूटियां भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं, मजबूरी थी, इसलिए अर्ज किया मैंने आपके सामने। पहचानिए, मजलिस के नेचर को चेंज किया जा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो तुम्हें करना चाहिए तुम नहीं कर रहे हो और हम पर एतराज कर रहे हो। रजब, शाबान और रमजान में आते हैं नाम नेहाद मौलवी, सुना कहीं फी सबीलिल्लाह अपनी तरफ से तकरीरें कर रहे हो। जब भी किया मोटे मोटे लिफाफे लिए चलते बने। अहले बैत के हक को गज़्ब किया जा रहा है। हर जमाने की जिम्मेदारियां होती हैं। आले मोहम्मद पर रोज़े अव्वल से जुल्म हो रहा है, आज तक भी जुल्म थमा नहीं है। अभी आपने नसीम अमरोवी साहब के, मैं अपनी बात पे और अब तक मजाक दूं, जनाब कासिम का जिक्र सुनना है, बेहतरीन मिसरे सुने। देखिए, इंसान बशरी पैकर को छोड़ देता है, मगर जिक्र हुसैन की बरकत तो देखिए। मौला हुसैन तो बहुत बुलंद है, उनके गुजर जाने वाले ज़ाकिरीन नहीं भुलाए जाते। वाह वाह। आप ऐसे उनके नाम को पहचानते कि जैसे परसों आपके शहर में मौजूद थे और आज कहीं बाहर चले गए। देखा नहीं है क्या चीज उनको जिंदा किए हुए, वाह वाह। हुसैन की निस्बत जिंदा किए हुए। पोते का जिक्र सुनना है आपको, दादा का जिक्र सुनिए तब पता चलेगा पोता कितना अजीम है। ये भी सैयदा पर जुल्म किया गया, कहा गया रिश्ते आसमान में बनते हैं ताकि अली और ज़हरा का मखसूस शरफ मखसूस न रह जाए। लोग रिश्ते लेके आए, नबी ने मना कर दिया कि मुझे अपनी बेटी पर इख्तियार दे। अल्लाह के रसूल, ये जुमले कानों को अच्छे नहीं लगे। तेरा तो जमीन और आसमान पे इख्तियार, जर्रे जर्रे पे इख्तियार, पत्ते पत्ते पे इख्तियार, कौनैन का मालिक है तू। इतना इख्तियार तो दुनिया के मजबूर बाप का भी होता है। बेटी की शादी बाप वली होता है, बगैर बाप की इजाजत के नहीं हो सकती। निकाह नहीं हो सकता बगैर बाप की इजाजत के। जो इख्तियार दुनिया के सारे बाप को बापों को है, तो कह रहा मुझे इख्तियार नहीं, का सितारा आएगा। तफसीर नहीं पढ़ना है। जब लोग मुंह लटका के गए तो अपने कोठों पे जाके पहुंचे कि अब सितारे को भी देख लें। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की ताकि तस्दीक करेंगे, उनके पोते मौजूद हैं यहाँ। मैंने तो हिंदुस्तान में ये सुना है कि मुझसे नसीम अमरोवी साहब के हैं। मैंने मुतालिया नहीं किया, मैंने एक शायर को पढ़ते हुए सुने थे, इतने अच्छे मिसरे थे कि सुनते ही याद हो गए। अली और ज़हरा की शादी हो रही है, दादी और दादा की शादी का जिक्र सुने। नसीम अमरोवी करते हैं कि दूसरे जब मायूस होके गए और सितारा दरे अली पर आया और शादी तय हुई, और जब शादी तय हो गई तो अक्द की तारीख पहली ज़िलहिज करीब आई। दुनिया में सब दूल्हा बनाए जाते हैं, अली भी दूल्हा बनाए जाने लगे। दूल्हा किस तरह बनाया जाता है? नया लिबास आता है। नसीम अमरोवी साहब कहते हैं क्या लिबास पहना अमीरुल मोमिनीन ने? जोड़ा शहाना सजने लगे शाह जुल्फ़िकार। जोड़ा शहाना सजने लगे शाह जुल्फ़िकार। इज्जत अबा विकार कबा पैरहन जलाल। की जगह जोड़ा शहाना सजने लगे शाह जुल्फ़िकार। इज्जत अबा विकार कबा पैरहन जलाल। अरे सर पर बधा अमाम असरार किरदगार। एक एक लिबास का जिक्र कर रहे हैं। जोड़ा शहाना सजने लगे शाह जुल्फ़िकार। इज्जत अबा विकार कबा पैरहन जलाल। सर पर बंधा अमाम असरार किरदगार। अरे नालैन वो, चप्पल तक के जिक्र को नहीं छोड़ा। नालैन वो कि दोष नबी दे के बार बार। नालैन वो कि दोष नबी दे के बार बार। अरे कंगना बंधा कलाई में मुश्किल कुशाई का। सर पर कुलाए जूद है हाजत रवाई का। कंगना बंधा कलाई में मुश्किल कुशाई का। सर पर कुलाह जूद है हाजत रवाई का। अली मुर्तज़ा शान के दूल्हा बने थे। उसके बाद अल्लामा नसीम अमरोवी अल्लाह मकामा फरमाते
کہ بارات چلی، لوگ رشتہ لے کے آئے تھے. ظاہر سی بات ہے اگر کسی بادشاہ کی یہاں، کسی شہنشاہ کی یہاں، کسی سلطان کی یہاں، کسی بڑے گھرانے میں لڑکی ہوتی ہے تو اچھے اچھے حسرت کرتے ہیں کہ ہمیں دامادگی کا شرف مل جائے، ہمیں دامادگی کا شرف مل جائے، بڑے رشتے آتے ہیں. مگر جب شادی اس کی ہوتی ہے تو وہ لوگ جو مایوس ہوئے وہ بھی اکثر شادی میں شریک ہوتے ہیں. ان کا حال کیا ہوتا ہے یہ سن لی اور بات تمام ہو رہی ہے. جوڑا شاہانہ سجنے لگے شاہ ذوالفقار، عزت ابا وقار قبا پیرہ ہم جلال، سر پر بندہ امام اسرار کردگار، نالین وہ کے دوش نبی دے کے بار بار، سر پر کلاه جود ہے حاجت روائی کا، کنگنا بندہ کلائی میں مشکل کشائی کا. لو دھوم سے چلی اسد اللہ کی برات. واہ واہ. ایک لفظ برات سے کتنا فائدہ اٹھایا اللہ ہمارے. لو دھوم سے چلی اسد اللہ کی برات، شب میں پکارتی تھی یہ شب ہے شب برات. شب میں پکارتی تھی یہ شب ہے شب برات. ارے سچے براتیوں کو جہنم سے ہے برات. واہ واہ واہ. خالی سچے براتی نہیں تھے، حسد کرنے والے بھی تھے زہراؤ اور علی سے. سچے براتیوں کے لیے، سچے براتیوں کو جہنم سے ہے برات، جھوٹے براتیوں کے لیے سورہ برات. سچے براتیوں کو جہنم سے ہے برات، جھوٹے براتیوں کے لیے سورہ برات. کیا ہوتا ہے جب برات چڑھنے لگتی ہے؟ جو مایوس ہوتے ہیں ان کے چہرے اترنے لگتے ہیں. کیا منظر کشی کری ہے علامہ نے. سچے براتیوں کو جہنم سے ہے برات، جھوٹے براتیوں کے لیے سورہ برات. اہل نفاق رشک سے جل جل کے مر گئے اور چڑھنے لگی برات تو چہرے اتر گئے. سبحان اللہ سبحان محمد اللہ. صلی علی محمد والے محمد. چڑھنے لگی برات تو چہرے اتر گئے. شان سے علی اور بطول کی شادی ہوئی. خاندان آل محمد میں پھر دوبارہ ایسی شادی نہ ہوئی. آپ آج جس کے صف ماتم پہ بیٹھے ہیں اس کو یتیم حسن کہتے ہیں. روایتوں میں ملتا ہے، علماء نے لکھا ہے حسین نے اپنی بیٹی کے ساتھ جناب قاسم کی شادی اس لیے کی کربلا کے میدان میں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب بلا کرن پڑھنا تھا، کربلا میں شہید ہونا تھا، تو نوز باللہ شادی کیوں کی امام حسین نے؟ اللہ اکبر، یہ کریم ابن کریم ہے، یہ رحیم ابن رحیم ہے. حسین نے قاسم کی شادی اس لیے رچائی. علماء لکھتے ہیں کہ کہیں قاسم کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ میرا بابا اس دنیا میں موجود ہوتا تو ہماری شادی کرتا. قاسم یتیم حسن تھے، حسن کا لاڈلا یتیم حسن ہے، اس کا دل گرفتہ نہ ہو. ورنہ کیا حسین کو نہیں معلوم تھا؟ ہاں، حسین نے شادی عمل اسی لیے انجام دیا کہ دنیا دیکھ لے کہ حسن کا وہ لاڈلا ہے جس کی جوانی تو بھرپور ہے مگر ابھی تک کہ شادی بھی نہیں ہوئی. یہ مظلومیت ظاہر ہو جائے. ہاں زاداروں، آپ کو بھی مہندی کی زیارت کرنا ہے. مہندی آئے گی، یہ مہندی کے خان آپ کو رلاتے ہیں. کیوں رلاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مہندی کے خان دیکھ کے جناب قاسم کی مظلومی سامنے آتی ہے. بڑی مماثلت ہے جناب قاسم کی شہادت سے اور مہندی کے ان تبرکات سے. آج جو روایت آپ کی خدمت میں ہے، جس طرح چاہیے گا پرسہ دے لیجئے گا. میرا کام تو ذکر کر دینا ہے، گریہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یقیناً آنسو تو سب کی آنکھوں سے گرتے ہیں، مگر روز کہہ رہا ہوں پہلی محرم سے، نوجوانوں بآواز بلند گریہ کرنے میں شرم نہ محسوس کیا کرو. اس لیے کہ بی بی سیدہ کو یہ آواز بلند ہے. امام وقت شکوہ کرتے ہیں جس مجلس میں بآواز بلند گریہ نہیں ہوتا. آزاداروں سن سکیں گے. ایک مرتبہ جناب قاسم مولا حسین کے پاس آئے. اے چچا جان، صبح سے انصار گئے مارے گئے،
آپ کی بہن آپ سے سرخرو بولی اور نو محمد کے لاشیں آ گئے. ارے آپ کا بھائی کربل میں موجود نہیں ہے. میرا بابا ہوتا تو مجھے رن میں جانے کی اجازت دلوا دیتا. چچا قاسم کو رن میں جانے کی اجازت دو. امام حسین نے کہا بیٹا قاسم چچا کے حق میں انصاف نہیں کیا. کہ چچا یہ کیسے جملے ارشاد فرما رہے ہو؟ کہ بیٹا تم ہی تو کہہ رہے ہو نا کہ بھیا حسن موجود ہوتا تو تم کو یہ مصیبت نہ اٹھانا پڑتی. سوچو بھائی پر کتنا خلق ہوتا ہوگا کہ آج میرا بھائی حسن مجتبی سبز قبا موجود ہوتا تو حسین کو کتنی ڈھارس ہوتی. اے قاسم جب بھی کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہوں نانا رسول اسلام یاد آتے ہیں. علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں ڈھارس ہو جاتی ہے. بابا علی مرتضیٰ یاد آتے ہیں. 32 برس کے شیر سے بھائی عباس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں علی کی زیارت ہو جاتی ہے. کلیجے میں ڈھارس پہنچتی ہے. جب حسن کی یاد آتی ہے قاسم تمہیں دیکھ لیتا ہوں کلیجے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. قاسم تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. ارے میں کیسے اجازت دوں؟ بھیا حسن کو کیا منہ دکھاؤں گا روز محشر؟ دلبند حسن یتیم تھا اس کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی. قاسم نے پھر اصرار کیا کہ قاسم یہ حسین خالی تمہارا چچا نہیں ہے امام وقت بھی ہے. کہ مولا حکم دیتے ہو؟ کہ ہاں قاسم حکم دیتا ہوں. قاسم خیمے میں آ گئے. خیمے کے گوشے میں بیٹھ کے جناب قاسم نے گریہ کرنا شروع کیا. سسکیاں لیتے لیتے قاسم کی آواز بلند ہوئی. مادر جناب قاسم جناب فروہ کی کان میں یہ آواز پہنچی. بیوہ حسن نے اپنے لاڈلے کو روتے ہوئے جیسے ہی محسوس کیا خیمے سے اٹھی بے چین ہو کے اس خیمے میں آئی جس میں جناب قاسم بیٹھ کے گریہ کر رہے تھے. کمر لال قاسم تمہیں یتیم ہوئے کتنا وقت ہوا؟ جناب قاسم نے بیان کیا کہ قاسم آج تک کوئی خدمت تو نہ کر سکی تمہاری مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب سے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ماں نے اس طرح تمہاری خدمت کی کہ آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیا بابا سے بلند گریہ نہ کرنے دیا. اے قاسم یہ کیسی پریشانی میں مبتلا ہو کہ گریہ کر رہے ہو؟ کہ اماں ہم پر بڑی مصیبت آئی ہے اور نو محمد گئے مارے گئے. ہماری پھپھی ہمارے چچا سے سرخرو ہو گئی. میں اپنے بابا حسن مجتبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آزاداروں کیا خاموشی سے سن رہے ہو؟ سنو گے آل محمد کے گھرانے والے کیسے گھرانے والے تھے. ایک مرتبہ ماں نے کہا اے میرے لال قاسم کیا تمہیں یاد نہیں آ رہا ہے وقت رخصت بابا نے کہا تھا قاسم جب کسی بڑی مصیبت پہ گرفتار ہونا اللہ اکبر یہ ماں ہے جس نے بڑے ناز سے اپنے لاڈلے کو پالا ہے. جب کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونا یہ بازو پہ تعویذ باندھ رہا ہوں اس کو کھول کے پڑھ لینا. اے قاسم اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ یزید کی فوجیں سپاہ پہ سپاہ چلی آ رہی ہے لاکھوں کا لشکر ہے فرزند زہرا ان لائنوں کے درمیان گرا ہوا ہے. اماں تمہارا شکریہ خوب یاد دلایا. قاسم نے تعویذ کھولا. آزادار و تصور رلاتا ہے میں کیا جملے استعمال کر رہا ہوں. قاسم نے تعویذ کھولا. یہ تعویذ نہیں تھا. اللہ اکبر. دنیا کا دستور کیا ہے آپ اپنے بچوں کو تعویذ پہناتے ہیں گلے میں پہناتے ہیں بازو پہ باندھتے ہیں کائے کے لیے کہ جان سلامت رہے. اللہ اکبر. یہ اہل بیت رسالت ہیں. قاسم کے بازو پر جو تعویذ کہہ کے خط باندھا تھا مولا حسن نے وہ تعویذ نہیں تھا. اب جو قاسم نے کھولا لکھا ہوا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. اے حسین تم پر حسن کا سلام ہو. اے میرے بھائی حسین کربلا میں تمہارا بھائی موجود نہیں ہے
ہماری طرف سے یہ قاسم ہدیہ ہے، اس کو قبول کر لو حسین۔ قاسم کے آنسو رک گئے، آنسوؤں کو پوچھا جناب قاسم نے، جلدی سے اٹھے، تیزی سے خیمے سے باہر نکلے۔ تیز قدم قاسم اپنے چچا کی طرف بڑھ رہے تھے، مولا حسین نے آتے دیکھا، سمجھ گئے قاسم پھر میدان میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آ رہے۔ حسین نے کہا قاسم وہیں رک جاؤ، میں امام وقت ہوں، ایک قاسم ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے، میں تمہیں رن میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا قاسم، میرے حسن کی نشانی ہو۔ قاسم نے کہا اے چچا میں اجازت لینے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، بلکہ میرے بابا نے کہا تھا کہ جب کسی مصیبت میں آنا، یہ تعویذ بازو میں باندھ رہا ہوں، اس کو کھول کے پڑھ لینا، میں نے بڑی مصیبت سمجھی کہ آپ پر جان نہیں قربان کر سکتا۔ اب جو اس تعویذ کو پڑھنے کے لیے کھولا تو دیکھا تعویذ نہیں تھا، بلکہ آپ کے بھائی نے آپ کا نام نامہ لکھا ہے، یہ سننا تھا۔ اب خود مولا حسین کھڑے ہوئے، تیزی سے قاسم کی طرف دوڑے، اے میرے لال قاسم ذرا تیز قدم اپنے چچا کی طرف آؤ، لاؤ میرے بھائی کے خط کو دے دو، میری ڈھارس کا سبب بنے گا، میرے کلیجے کو قوت آئے گی۔ اے قاسم بھائی اعظم نے مجھے نامہ لکھا ہے، نامہ میرے حوالے کر دے۔ قاسم نے نامہ دیا، حسین نے سر پہ رکھا، ماتھے سے لگایا، آنکھوں سے بوسہ دیا، اب جو نامے کو کھول کے پڑھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین تم پر حسن کا سلام، ہم کربلا میں موجود نہیں آئے، یہ ہماری طرف سے قاسم ہے جو تمہاری نصرت کرے گا، اس چھوٹے سے ہدیے کو قبول کرو۔ حسین خاک پہ بیٹھ گئے، اے میرے لال قاسم تم نے ہمیں مجبور کر دیا، بھائی اعظم کا حکم نامہ دے دیا۔ حسین نے قاسم کو زلزلہ منگایا، گھوڑا منگایا، جناب عباس آگے بڑھے، جناب علی اکبر آگے بڑھے، مگر حسین نے کہا نہیں، یہ دلبند حسن ہے، یتیم ہے، میرے بھائی کی نشانی ہے، اس کو ہم گھوڑے پہ سوار کریں گے۔ حسین نے لجام فرس کو پکڑا، کہا میرے لال قاسم گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، چاہتے تھے قاسم آگے بڑھے، کہا میرے لال ایک سیکنڈ کے لیے رک جاؤ، ایک لمحے کے لیے رک جاؤ۔ جناب قاسم رکے، امام حسین آگے بڑھے، کہا بیٹا ذرا جھکو، جناب قاسم جھکے، ایک مرتبہ قاسم کے گریبان کی طرف حسین گئے اور قاسم کے گریبان کو پیران کے چاک کو ایک مرتبہ امام حسین نے چاک کر دیا، پھاڑ دیا، سینہ کھول دیا۔ جناب قاسم کا گریبان حسین نے پھاڑ کے کہا اے میرے لال قاسم تم یتیم حسن ہو، جاؤ خدا حافظ، شاید تمہارا پھٹا ہوا گریبان دیکھ کے یہ لعین طرز کھا جائیں کہ یتیم آیا ہے، یہ یتیم حسن بھیجا ہے حسین نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تو شقی تھے، وہ تو لعین تھے، کہاں سے طرز کھاتے۔ جناب قاسم نے بھی جا کے مارکت العرا جنگ کی، حیدر کرار کا پوتا تھا، قاسم کو اس لیے بھی جنگ کرنا تھی کہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی تھی، حسین کربلا میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، قاسم کو اپنے بابا کی طرف سے بھی تلوار چلانا تھی، اپنے نانا کی طرف سے بھی تلوار چلانا تھی۔ جناب قاسم نے حملے کرنا شروع کیے، میمنے سے میسرے پہ حملہ، میسرہ خالی، میسرے سے میمنے پہ حملہ، میمنہ خالی۔ پھر علی کے پوتے یتیم حسن کے سامنے نامی گرامی پہلوان بھیجنا شروع کیے گئے، ایک ایک پہلوان آتا تھا، جناب قاسم اس کو قتل کرتے تھے۔ پھر جب 4 پہلوان مار چکے جو نامی گرامی پہلوان تھے، ارزق شامی کو بھیجا، جس سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا سرزمین عرب پر، ارزق شامی آیا، حسین نے نجف کا رخ کیا، اے دادا علی مرتضیٰ یتیم حسن بہت کم سن ہے، ارے قاسم کا پھول سا بتا، یہ ارزق شامی آیا ہے۔ جناب قاسم نے ارزق شامی کو بھی مارا، حیدر کرار کا پوتا تھا، حسن مجتبیٰ کا بیٹا تھا، ارزق شامی کو بھی مار دیا۔
شاعر کہتا ہے ہنس کے قاسم نے گرائے 5 نامی پہلوان جس طرح دادا نے توڑے تھے صنم ہنستے ہوئے جیسے ہی قاسم نے ارزق شامی کو مارا ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی ارے یہ حسن مجتبیٰ کا لال ہے یہ علی مرتضیٰ کا پوتا ہے اس پر ایسے تم فتح نہیں پا سکتے چاروں طرف سے اس کو گھیر لو قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا تیروں پہ تیر چلائے گئے تلواروں پہ تلواریں لگائی گئی قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے اے چچا ادرکنی حسین دوڑے علی اکبر دوڑے مولا عباس دوڑے آزاداروں کب روگے شہادت نہیں پڑھ سکتا شہادت کافی ہے کہ نہ سننے والے زندہ رہے اتنی مظلومی کے ساتھ ان شہزادوں کو کربلا میں قتل کیا گیا نہ پڑھنے والا زندہ رہے شہادت نہیں پڑھنا بس اتنا سنو کہ ایک مرتبہ جیسے ہی سرکار سید الشہداء قاسم کی لاش کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ قاسم موجود نہیں ہے ایک سر کو پہچانا کہ میرے لال قاسم تمہارا بدن کہاں ہے کہ چچا کیا پوچھتے ہو تمہاری عیبت سے چچا عباس کی عیبت سے لائنی فوجیں بھاگنے لگی دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب دوڑائے گئے بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب دوڑائے گئے دلبند حسن کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا حسین نے سر کو اٹھایا پیشانی کو چوما ایک بوریا بچھایا لاش کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے آواز دی اینا اینا قاسم اینا اینا قاسم اے قاسم آواز دو میں کیسے تمہارے لاش کے ٹکڑے جمع کروں علامہ مجلسی لکھتے ہیں بہار الانوار میں جیسے حسین نے آواز بلند کی اینا اینا قاسم اینا اینا قاسم قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہونے لگے حسین کے قریب آئے حسین نے ایک بوریے میں لاش کے ٹکڑے رکھ کے خیمے میں لے کے آئے حسین کہے عباس اے علی اکبر میری بھابی کو بلا لاؤ عباس علی اکبر آئے اے شہزادی آقا حسین نے یاد کیا ہے آقا حسین بوریا لیے بیٹھے ہوئے جیسے آئیں بیوہ جناب امام حسین نے کہا اے بابی تمہارا شکریہ کہ تم نے اپنا لال میرے نانا کے دین پر قربان کیا اے بابی قاسم کی لاش آ گئی ایک مرتبہ ماں نے کہا اے حسین قاسم کی لاش نظر نہیں آتی اب جو بوریا ہٹایا لاش قاسم نہیں تھی کچھ بدن کے ٹکڑے تھے ماں نے اپنے کو گرا دیا اے میرے لال قاسم ہائے ہائے